آج ہم 1448 یعنی 1448 میں لڑی گئی کوسووو کی دوسری جنگ پر بات کر رہے ہیں۔ یہ سلطنت عثمانیہ اور ہنگری کے مشہور کمانڈر جان ہنیاڈی کے بیچ ایک آپ کہہ لیں فیصلہ کن ٹکراؤ تھا۔ جی بالکل، اور آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وارنا کی شکست کے صرف 4 سال بعد ہنیاڈی نے اتنی بڑی فوج پھر سے کیسے کھڑی کر لی، اور سلطان مراد دم جو تخت چھوڑ چکے تھے انہیں واپس کیوں آنا پڑا، مطلب کیا دباؤ تھے۔ صحیح۔ اور پھر کوسووو کے میدان میں اصل میں ہوا کیا، وہ کون سی حکمت عملی تھی جس نے بلقان کی تاریخ بدل دی۔ تو اگر ہم وارنا سے شروع کریں 1444 میں جب ہنیاڈی ہارا تھا، وہ ظاہر بدلہ لینا چاہتا تھا۔ بالکل، اس نے پھر یورپ میں کافی بھاگ دوڑ کی ایک نئی صلیبی مہم کے لیے۔ اچھا، کون کون شامل ہوا اس بار؟ دیکھیں، ہنگری تو تھا ہی، ولاچیا، بوہیمیا اور کچھ جرمن جنگجو بھی آ گئے، مطلب کوشش تو اس نے بڑی کی۔ دوسری طرف عثمانی سلطنت میں کیا چل رہا تھا؟ سلطان مراد دم وہ تو حکومت چھوڑ چکے تھے نا؟ جی، وہ اپنے بیٹے شہزادہ محمد جو بعد میں سلطان محمد فاتح بنے، ان کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے، گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ تو پھر واپس کیسے آئے؟ اصل میں 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو ینیچری فوج، وہ بہت طاقتور تھے اور وہ چاہتے تھے کہ تجربہ کار سلطان ہی واپس آئے۔ اور دوسرا دربار کے پرانے وزراء، خاص طور پر جو سب سے طاقتور وزیر تھے جاندارلی خلیل پاشا، ان کا بھی شدید اصرار تھا۔ اچھا، تو مطلب دربار میں بھی دھڑے بندی تھی؟ جی ہاں، بالکل تھی۔ ایک طرف نوجوان شہزادہ محمد کے حامی تھے جیسے شہاب الدین پاشا، زانوس پاشا، وہ شاید زیادہ جارحانہ پالیسی چاہتے تھے۔ اور دوسری طرف خلیل پاشا جیسے لوگ تھے جو تجربے کو اہمیت دیتے تھے، مطلب مراد دوم کو، وہ استحکام چاہتے تھے، تو اندرونی طور پر بھی کھینچا تانی چل رہی تھی۔ صحیح، اور اسی دوران وہ البینیا والا مسئلہ بھی تھا نا، اسکندر بیگ۔ ہاں، وہ بھی ایک بڑا درد سر تھا۔ اسکندر بیگ نے بغاوت کر رکھی تھی اور اس نے ایک عثمانی فوج کو شکست بھی دی تھی، مصطفیٰ پاشا کی فوج کو۔ تو حالات عثمانیوں کے لیے بھی آسان نہیں تھے؟ بالکل نہیں۔ خیر، انہی حالات میں ہنیاڈی تقریباً کہتے ہیں 30,000 کی فوج لے کر کوسوو پہنچا۔ 30,000؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ اور کوسوو یہ وہی میدان ہے جہاں پہلی جنگ ہوئی تھی؟ جی، وہی تاریخی میدان۔ جواب میں سلطان مراد دوم بھی تقریباً 1,00,000 کا لشکر لے آئے۔ 1,00,000؟ جی، اس میں ینیچری تھے، پیادہ تھے جن کے پاس تیر کمان بھی تھے، اور وہ ابتدائی قسم کی بندوقیں بھی۔ اچھا، رائفلیں؟ ہاں، اس قسم کی، اور اناتولیا اور رومیلیا یعنی عثمانی یورپ کے سپاہی بھی تھے۔ تو سلطان مراد کی کیا حکمت عملی تھی اس بار؟ اس بار وہ زیادہ محتاط تھے۔ انہوں نے دفاعی پوزیشن لی، خندقیں کھدوائیں، اور سب سے اہم بات، کچھ دستے اوسا بے اور خضر بے کی کمان میں پہاڑیوں میں چھپا دیے گھات لگانے کے لیے۔ یہ تو منصوبہ بندی لگ رہی ہے۔ جی بالکل۔ جنگ شروع ہوئی 17 اکتوبر کو۔ ہنیاڈی نے آتے ہی حملہ کیا، ہمیشہ کی طرح جارحانہ۔ بالکل، اور شروع میں لگا کہ صلیبی کامیاب ہو رہے ہیں۔ عثمانی فوج کے جو بازو تھے، دایاں اور بایاں، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے، بالکل وارنا کی طرح۔ شاید ہنیاڈی نے یہی سمجھا، اسے لگا وہ جیت رہا ہے، اس نے اپنی مرکزی فوج کو اور آگے بھیج دیا دباؤ بڑھانے کے لیے۔ مگر یہ چال تھی؟ جی، یہ ایک بڑی چال تھی۔ جیسے ہی صلیبی فوج عثمانی مرکز کے قریب آئی اور بازو پیچھے ہٹے، سلطان مراد نے اشارہ دیا، اور وہ چھپے ہوئے دستے نکل آئے۔ ایک دم پہاڑیوں سے نکل کر انہوں نے صلیبی فوج پر سائیڈوں سے اور پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اور وہ عثمانی فوجی جو پیچھے ہٹ رہے تھے وہ بھی پلٹ پڑے، انہوں نے سامنے سے حملہ شروع کر دیا۔ تو صلیبی فوج تو پوری طرح گر گئی؟ بالکل، بیچ میں پھنس گئے، شدید لڑائی ہوئی، افراتفری مچ گئی۔ کب تک چلی یہ لڑائی؟ اگلے دن تک چلتی رہی۔ صلیبی فوج کی ہمت جواب دے گئی، بھگدڑ مچ گئی۔ اور ہنیاڈی؟ وہ جان بچا کر بھاگ نکلا، لیکن اس کی فوج وہ تباہ ہو گئی، بہت سے مارے گئے، بہت سے پکڑے گئے۔ تو یہ تو عثمانیوں کی بہت بڑی فتح تھی۔ جی، فیصلہ کن فتح تھی۔ اس کے بعد بلقان میں عثمانی طاقت وہ بالکل مستحکم ہو گئی۔ اور سربیا کا کیا بنا؟ سربیا تو پہلے ہی کمزور تھا، اب وہ مکمل طور پر عثمانی باجگزار بن گیا، مطلب خراج دے گا اور بیرونی پالیسی سلطان کے تابع۔ اور یورپ کی طرف سے کیا پھر کوئی بڑی صلیبی مہم آئی؟ نہیں، اس شکست نے کئی دہائیوں تک یورپ کا حوصلہ توڑ دیا۔
اتنی بڑی منظم مہم پھر نہیں آئی کافی عرصے تک۔ اور یہ فتح سلطان مراد دوم کے لیے بھی بہت اہم رہی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ وارنا کے بعد یہ دوسری بڑی کامیابی تھی۔ اس نے ثابت کیا کہ وہ بہترین فوجی کمانڈر ہیں اور ان کی ساکھ بھی بحال ہوئی۔ وہ اس جنگ کے بعد کتنے عرصے تک حیات رہے؟ زیادہ نہیں، تقریباً 2 سال۔ 1451 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مورخین جیسے گبن ہیں وہ ان کے عدل اور علم دوستی کی تعریف کرتے ہیں۔ صحیح۔ آخر میں ایک بات سوچنے والی ہے نا؟ جی؟ کہ سلطان مراد دوم جو 2 بار تخت چھوڑ چکے تھے، وہ تو سکون چاہتے تھے، لیکن حالات انہیں بار بار کھینچ لائے۔ اگر ہنیاری کوسوو میں جیت جاتا یا مراد دوم واپس نہ آتے تو آج تاریخ کیا ہوتی؟ واقعی یہ اگر مگر تاریخ کو بہت دلچسپ بنا دیتے ہیں۔